ذلك قدوة فيتخيل وقيل الأولى هو الأول عند حاجة الغالبين والثاني عند عدم الحاجة ليكون بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الغنائم وقسمتها۔ اس باب کے اندر صاحب ہدایہ مال غنیمت اور اس کی تقسیم کا طریقہ کار ذکر فرمائیں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ذکر کیا کہ جب امیر جہاد نے کوئی علاقہ غلبہ پا کر فتح کر لیا، زمین پر قبضہ کر لیا، اب امام کو، امیر جہاد کو اجازت ہے اگر چاہے تو اس زمین کو ان مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین میں کیا تھا، اور اگر چاہے تو ان کفار کو اسی زمین پر رہنے دے اور ان پر جزیہ لگا دے اور زمین کا خراج لگا دے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سواد عراق پر ایسا کیا تھا کہ آپ نے وہاں کے کفار کو غلبہ پانے کے بعد اس پر رہنے دیا اور ان پر جزیہ اور خراج لگا دیا، اور صحابہ کرام نے آپ کی موافقت کی، اور جنہوں نے مخالفت کی تھی ان کو پذیرائی حاصل نہیں ہوئی۔ تو دونوں صورت جائز ہے، اگر چاہے تو زمین کو تقسیم کر لے، اگر چاہے تو کفار کو برقرار رکھ کر ان سے جزیہ اور خراج لیتے رہیں۔ صاحب ہدایہ فرما رہے کہ اگر مسلمانوں کو زمین کی ضرورت ہو تو پہلی صورت پہ عمل کر لے، اور اگر فی الحال ضرورت نہیں ہے تو پھر ان کو وہاں پر رہنے دے، ان سے خراج اور جزیہ لے تاکہ زمین بعد میں کام آ جائے۔ لیکن یہ اختلاف صرف زمین کے بارے میں ہے، اگر منقولی چیزیں ہیں جیسے اسلحہ وغیرہ ہے یا کچھ اور ہے تو وہ ان کو دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس بارے میں شریعت نے اس طرح کی اجازت نہیں دی ہے۔ لیکن زمین کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں زمین ان کو دینا جائز نہیں ہے کہ ان سے خراج لے اور جزیہ لے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر زمین ان کے حوالے کر دیں گے تو یہ بغیر بدل کے ان کے پاس رہ جائے گی۔ یہ جزیہ اور خراج ہے نا، یہ قتال کا بدل نہیں ہو سکتا، یہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے یہ جزیہ اور خراج ان کے جہاد اور قتال اور ان کی مشقت کا بدل نہیں ہو سکتا، اس لیے زمین ان کو نہیں دیں گے، زمین تقسیم ہوگی ہر حال میں۔ بخلاف الرقاب، یہ اختلاف زمین کے بارے میں تھا، اگر ان کے کچھ قیدی بن گئے، کچھ کافر قیدی بن کے بنا کر لائے گئے تو ان میں بالاتفاق امام کو اختیار ہے، اگر چاہے تو تقسیم کر دے، اگر چاہے تو تقسیم نہ کرے، کیونکہ امیر جہاد کو جب یہ اجازت ہے کہ وہ سب قیدیوں کو قتل کر دے، تب بھی تو کچھ نہیں ملتا نا مجاہدین کو، تو یہ بھی اجازت ہے کہ ان کو کچھ نہ دے، ان کو ویسے ہی اختیار کر کے رکھ لے۔ والحجۃ علیہ ما رویناہ، باقی جو امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ زمین کو تقسیم ہی کیا جائے گا، اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ زمین کو تقسیم کرنا لازمی امر نہیں ہے، اس لیے ان کے خلاف حضرت عمر کا وہ عمل جو ہے دلیل بن جائے گا، حجت بن جائے گا۔ وَلِأَنَّ فِيهِ نَظْرًا، یہاں سے دوسری عقلی دلیل دی کہ زمین کو اگر تقسیم نہ کریں تو ٹھیک ہے، اور اس میں مسلمانوں کا فائدہ بھی ہے کہ کفار کے پاس رہنے دیں کہ وہ مسلمانوں کے لیے کام کریں گے، گویا کہ مزارع بن جائیں گے، کیونکہ وہ بہتر جانتے ہیں اپنی زمینوں میں کاشتکاری کیسے ہوگی، تو مسلمانوں کو مشقت بھی نہیں اٹھانی پڑے گی اور مفت کا مال بھی آتا رہے گا، فائدہ ہے، ٹھیک ہے دے دے ان کو، کوئی بات نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر سے کوئی سوال ایک مع انہ یحظہ سے بتایا کہ اگر کوئی سوال کرے کہ یہ خراج اور جزیہ تھوڑا تھوڑا آئے گا، زمین کاشت کرے زیادہ پیسے ملیں گے، اس کا جواب ہے کہ یہ تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے لیکن ہمیشہ آئے گا نا، آپ کو بھی آئے گا، آپ کے بعد میں اولاد جو آئے گی ان کو آئے گا، تھوڑا ہے لیکن دائمی ہے، تو اس لیے دواب کو دیکھیں تو یہ بہت زیادہ ہے، اس لیے خراج اور جزیہ کے ساتھ بدل کرنا، زمین پر رہنے دینا ان کو، یہ فائدے کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ آگے فرما رہے وَإِن مَنَّ عَلَيْهِمْ، اگر کفار پر آپ نے احسان کیا اور ان کو ان کے زمین پہ رہنے دیا، تو پھر ظاہر بات آپ نے سب کچھ ان کا لے لیا ہے تو ان کو کچھ اتنا سا منقولی دے دو کہ زمین کاشت کر سکیں، کچھ ٹریکٹر وغیرہ آج کے زمانہ میں یا کچھ جدید آلات جو ہوتے ہیں، اتنا ان کو دے دو کہ زمین کاشت کریں،
کہ اگر آپ یہ نہیں دو گے ان کو تو وہ کیسے کاشت کریں گے پھر؟ اس لیے زمین کو کاشت کرنے کی حد تک منقولی چیزیں ان کو دے دی جائیں گی۔ قال وهو في الاسارى بالخيار، یہ جو ان کی قیدی بنا کر آپ لائے ہیں اس میں امام کو 3 اختیار ملتے ہیں کہ 3 طرح کے ان کے ساتھ معاملات کر لے۔ نمبر 1، ان کو قتل کر دے، اگر وہ زیادہ شریر قسم کے لوگ ہیں تو قتل کر دیں، کیونکہ قتل کرنے کے اندر جو ہے فساد کا مطلب بالکل ختم ہو جائے گا۔ نمبر 2 اختیار یہ ہے کہ اگر چاہے تو ان کو غلام بنا لے، کیونکہ غلام بنانے کے ساتھ ایک تو ان کا شر دفع ہو جائے گا اور دوسرا یہ ہے کہ مسلمانوں کو بہت سارا فائدہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی اختیار ہے۔ اور تیسرا اختیار یہ ہے کہ ان کو آزاد چھوڑ دے۔ آزاد سے مراد یہ نہیں کہ ان کو دار اصلاح حرب بھیج دے، آزاد سے مراد ہے کہ ان کو ذمہ بنا دے مسلمانوں کے لیے، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ تینوں آپشن میں سے جو مناسب لگے حاکم وقت کو اس پر عمل کرے۔ الا فی مشرکہ العرب والمرتدین، ہاں یہ تو عام کافروں کا معاملہ ہے نا، لیکن مشرکین عرب اور مرتدین کے بارے میں 2 ہی آپشن ہے، یا تو اسلام لائیں یا قتال کریں۔ اس کی وضاحت آگے انشاءاللہ آئے گی۔ وَلَا يَجُوزُ أَن يَرُدَّهُمْ إِلَى دَارِ الْحَرَبِ، ان قیدیوں کو دار الحرب نہ بھیجیں، کیونکہ وہاں بھیجیں گے تو مسلمانوں کے خلاف تقویت پکڑیں گے، تو یہ تو مسلمانوں کی منفعت، مسلمانوں کے خلاف زیادہ ابھر کر آئیں گے، اس لیے دار الحرب ان کو نہیں بھیجنا ہے۔ اگر وہ اسلام لے آئیں تو پھر قتل والا آپشن ختم ہو جائے گا، کیونکہ قتل تب ہوگا جب وہ کفر کی حالت میں ہو۔ جب اسلام لے آئے ہیں تو پھر قتل کے بغیر شر دفع ہو گیا ہے، اب قتل نہیں کرے ان کو۔ ہاں البتہ ان کو غلام اب بھی بنا سکتے ہیں، کیونکہ یہ اسلام لائے ہیں غلام بننے کے سبب منعقد ہونے کے بعد، کیونکہ قیدی ہو چکے تھے نا کفر کی حالت میں، تو ان کو غلام بنایا جا سکتا تھا، تو یہ اسلام لا رہے ہیں قیدی بننے کے سبب، غلام بننے کا سبب منعقد ہونے کے بعد۔ اب اسلام تو معتبر ہوگا لیکن قیدی ہونے سے نہیں نکلیں گے۔ اگر قیدی بنانا چاہیں گے تو بنا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ قیدی ہونے سے پہلے اسلام لے آئے پھر قیدی بنائے گئے، اب ان کو غلام نہیں بنا سکتے، کیونکہ غلام بنانے کا سبب جو کفر کی حالت میں قید تھی وہ نہیں پائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَا يُفَادَ بِالْأُسَارَى عِنْدَ أَبِي حنیفہ، یہاں سے بیان فرمایا کہ کافروں کو ان سے فدیہ لے کر نہیں چھوڑا جائے گا، یہ فدیہ لے لے ان سے چھوڑ دیں، ایسا امام صاحب کے نزدیک نہیں ہے۔ اور اس طرح بھی نہیں ہے کہ آپ اپنا قیدی چھڑوانے کے لیے ان کا قیدی چھوڑے، تبادلہ قیدی بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان قیدی کو چھڑوانا مقصد ہو تو پھر تبادلہ جائز ہے، یعنی مسلمان قیدی کے بدلے میں جو ہے آپ ان کا قیدی چھوڑ دیں، یہ جائز ہے، اور یہی قول امام شافعی کا ہے، کیونکہ ان کی دلیل یہ ہے صاحبین کی کہ مسلمان کو چھڑوانا کافر کو قتل کرنے سے بہتر ہے، اس میں نفع بھی ہے کہ مسلمان واپس آئے گے، مسلمانوں کی تقویت بڑھے گی۔ وَلَهُ سے امام صاحب کی دلیل، امام صاحب نے کہا نہیں، آپ جو ہے اپنے مسلمان قیدی کو چھڑانے کے لیے کافر قیدی کو نہیں چھوڑ سکتے، اپنا قیدی ان کے پاس رہنے دیں۔ کیوں؟ دلیل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں دیکھو اگر آپ ان کے کافر قیدی چھوڑیں گے تو واپس جائے گا نا، وہ واپس جانے کے ساتھ ان کی قوت بڑھے گی اور وہ پھر مسلمانوں کے خلاف چڑھ دوڑیں گے، اور اس طرح اگر آپ قیدی اپنا نہ چھڑوائے تو اس میں نقصان یہ ہے کہ صرف اس ایک مسلمان قیدی کو نقصان دیں گے نا، اور اگر آپ ان کے قیدی چھوڑیں گے تو پھر سب مسلمانوں کو نقصان ہوگا۔ تو ضرر عام سے بچنے کے لیے ضرر خاص کو قبول کرنا جائز ہے، کوئی بات نہیں، ایک مسلمان قیدی وہاں پر ہے اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے نا، کوئی بات نہیں، اگر آپ قیدی چھوڑیں گے تو پھر وہ سارے آپ پر چڑھ دوڑیں گے، تو اس سے کافی سارے مسلمانوں کو نقصان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اما المفادات بمال یاخذ منہم، باقی اس مال کے بدلے میں ان قیدیوں کو چھوڑنا مشہور روایت تو یہ ہے کہ جائز نہیں ہے، لیکن سیر کبیر میں روایت یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کو مال کی ضرورت ہو تو پھر پیسے لے کر جو ہے آپ ان کے قیدی چھوڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ كَانَ أَسْلَمَ الْأُسَارَى، اگر کافروں کا قیدی ہمارے پاس قید ہو کر آیا اور اسلام لے آیا، اب اس مسلمان قیدی کو دوسرے مسلمان قیدی کے بدلے میں چھوڑنا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اب یہ بھی تو مسلمان ہے، اب مسلمان کو مسلمان کو چھوڑنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے،
اس لیے اس طرح پھر نہ کریں. لیکن اگر یہ خود مسلمان جو ہوا یہاں آ کر خود رضامند ہو جائے کہ نہیں مجھے میں جاتا ہوں وہاں پر, تو پھر تبادلہ کر لے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ اب اس کے جانے سے جو ہے خوف نہیں ہے, بشرطے کہ اس کا ایمان مضبوط ہو. ٹھیک ہے, یہی ہوگا نا, اب وہاں جائے گا تو مسلمان ہی رہے گا تو ہمارے خلاف یہ طاقت نہیں بنے گا. اس لیے اگر یہ راضی ہوتا ہے تو چھوڑ دے, لیکن چھوڑنے کا فائدہ نہیں ہے, کیونکہ وہ بھی مسلمان ہے, یہ بھی کیا ہے, مسلمان ہے. وَلَا يَجُوزُ الْبَنُّ عَلَيْهِمْ أَيْ عَلَى الْأُسَارَى. اور فرمایا کہ جو قیدی ہے نا ان پر احسان کرنا جائز نہیں ہے, یعنی بلا وجہ چھوڑ دے ان کو اور اب اپنے ملک چلے جاؤ, ایسا نہیں کرنا. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ احسان کرنا جائز ہے اور ان کو چھوڑ سکتے ہیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر والے دن حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایسے کیا تھا, ان کو بلا عوض چھوڑا تھا. ٹھیک ہے, لیکن ہم احناف کا دلیل لے کہ حضور اللہ نے فرمایا اقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم, کہ جہاں پاؤ مشرکوں کو قتل کر دو. تو پھر چھوڑنا کیسے جائز ہوگا, اس سے چھوڑنا جائز نہیں ہے. وَلِأَنَّهُ سے دوسری عقلی دلیل یہ ہے کہ ان کو قیدی بنانے کے ساتھ ان میں حق استرقاق, غلام ہونے کا حق ثابت ہو چکا ہے. تو جب وہ غلام بننے کے قابل ہو چکے ہیں تو لہذا بغیر منفعت اور بغیر کسی عوض کے ہم کیوں چھوڑے ان کو؟ وہ ہمارے غلام ہے, ہمارا مال ہے, اپنا مال ہم بغیر منفعت کے نہیں چھوڑ سکتے. ہمارا واہ منسوخ, جو امام شافعی رحمہ اللہ نے دلیل پیش کیا بدر والی, تو وہ خاص ہے اس زمانے کے ساتھ اور وہ اب منسوخ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. وَإِذَا أَرَادَ الْإِمَامُ الْعَوْدَ, امام صاحب امام امیر جہاد نے جہاد کیا, کفار کو مغلوب کر دیا, اب واپس آنا ہے اور بہت سارے مویشی ہیں, اتنے زیادہ مویشی ہاتھ لگے کہ دارالاسلام لے کے آنا مشکل کام ہے. اب کیا کریں, چھوڑ دیں؟ وہی بات, نہیں چھوڑنا بھی نہیں ہے. کیا کریں پھر؟ کھا لیں, اگر ذبح کر کھا سکتے ہیں تو جتنا کھا سکتے کھا لیں, اتنے زیادہ کھا بھی نہیں سکتے, پھر کیا کریں؟ پھر ذبح کریں, ان کو جلا دیں, گوشت کو ضائع کر دیں جلا کر. البتہ ان کی کوچے نہ کاٹے, یعنی ان کے اعضاء نہ کاٹے زندہ کے, اور زندہ بھی نہ چھوڑے ان کو. یعنی ذبح کریں, ذبح کر کے گوشت کھا لے, جو کھا سکتے ہیں کھا نہیں سکتے ان کو گوشت کو جلا دے. اور امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ نہیں, اگر نہیں لا سکتے اور کھا نہیں سکتے تو پھر ان کو زندہ وہاں چھوڑ دیا جائے گا. امام شافعی کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کو ذبح کرنے سے منع فرمایا مگر کھانے کے لیے. تو اب اگر آپ جلانے کے لیے ذبح کریں گے تو کھانے کے لیے تو نہیں ہے, اس لیے پھر اگر لا نہیں سکتے کھا نہیں سکتے پھر ان کو زندہ چھوڑ کر واپس آ جاؤ. لیکن ہم احناف دلیل یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر جانور, دیکھو جو جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے نا, ذبح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں کوئی صحیح وجہ ہو, کھانا مقصد ہو یا کوئی اور صحیح وجہ ہو. اور یہاں پر غرض یہ ہے کہ کفار کی طاقت کو توڑنا, تو اس سے بڑی غرض کیا ہو سکتی ہے صحیح؟ تو اس لیے جب ان کی طاقت کو توڑنا مقصد ہے تو پھر اس مقصد سے بڑھ کر اور مقصد دنیا میں نہیں ہے کہ مسلمان آیا ہے کفار کو مغلوب کرنے کے لیے ہے, اللہ کی وحدانیت کو اونچا کرنے کے لیے. تو اس مقصد کے لیے جب ذبح کریں گے تو یہ مقصد عظیم ہے, اس لیے اس مقصد کے ذبح کرنا جائز ہے. پھر جو کھا نہیں سکتے اگر چھوڑیں گے تو کافر کھائیں گے, ان کو فائدہ ہوگا, پھر آگ سے جلا دے تاکہ کافر سکھا بھی نہ سکے. جیسا کہ ان کی عمارتوں کے بارے میں ہے کہ اگر عمارتوں کو خراب کر دو, یا ان کے باغات ہے باغات کو خراب کر دو, ایسے گوشت کو بھی کیا کر دو, جلا کر خراب کر دو. ہاں ذبح سے پہلے نہ جلائیں, اس سے جانوروں کو تکلیف ہوگی, اس سے منع کیا گیا ہے. اور ایسے مسئلہ بھی نہ کریں, عقر کوچے نہ کاٹے, ان کی مسئلہ نہ کریں, یہ مسئلہ ہوگا, یہ حرام ہے. اور اسلحہ کے بارے میں فرمایا کہ اسلحہ اگر نہیں لا سکتے ہیں تو اس کو بھی جلا دو. اگر وہ جل نہیں سکتا پھر اس کو ایسی جگہ پر دفن کر دو جہاں سے کافر نکال نہ سکیں, تاکہ وہ اس سے فائدہ نہ حاصل کرے. وَلَا يُقَسِّمُ غَنِيمَةً فِتَحْ. اچھا, جو مال غنیمت ہاتھ لگا ہے اس کو تقسیم کرنا ہے, کہاں تقسیم کرے؟ تو فرمایا کہ دار الحرب میں تقسیم نہیں کرنا, دار الاسلام میں لے آئے, وہاں بیٹھ کر تسلی سے تقسیم کرے.
لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتا ہے کہ لا باس بذالک کہ دار الحرم میں بھی تقسیم کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا کہ اصل اختلاف اس بارے میں ہے کہ مجاہدین کی ملکیت کب آتی ہے، تو ہم احناف کے نزدیک دارالاسلام کی طرف نکالنے سے پہلے مجاہدین کی الگ الگ سے ملکیت اس پر نہیں آتی، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جو ہے ملکیت ثابت ہو جاتی ہے۔ اسی اصل پر اختلاف پر بہت سارے مسائل متفرع ہوتے ہیں جو کفایت المنتہی میں موجود ہے۔ لہو سے امام شافعی کی دلیل، وہ کہتے ہیں دیکھو دار الحرم میں تقسیم کرنا جائز ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں دیکھو یہاں ملک کا سبب ہے استیلاء، جو مباح چیز ہوتی ہے، مباح چیز میں ملکیت آتی ہے غلبہ پانے سے۔ اب جیسے شکار ہے، مثال کے طور پر شکار مباح چیز ہے نا، اب اس پر آپ نے غلبہ پا لیا، آگ ملک آ گئی۔ ایسے ہی مال غنیمت بھی کیا ہے، مباح ہے، اس پر ملک آئے گی غلبہ پانے سے۔ غلبہ تو آپ پا چکے تھے الحرب کے اندر، جب غلبہ پا چکے تو پھر ہر مجاہد کی ملکیت آ چکی ہے، جب ملکیت آ چکی ہے تو تقسیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ولنا سے ہم احناف کی دلیل، ہم نے کہا نئی تقسیم وہاں نہیں کرنا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہا عن بیع الغنیمہ فی دار الحرب، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو دار الحرب میں بیچنے سے منع فرمایا ہے، اور یہ تقسیم بھی بیع کے معنی میں ہے قسم کی، تو جب بیچنا جائز نہیں تقسیم بھی جائز نہیں ہوگی۔ درمیان میں صاحب ہدایہ نے ایک لفظ لایا والخلاف ثابت فیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مال غنیمت کو وہاں تقسیم کرنے میں اختلاف ہے، ویسے ہی مال غنیمت کو وہاں بیچنے بھی علماء کے اختلاف ہوا ہے۔ سمجھ آگے بات؟ وَلِأَنَّ الْإِسْتِلَاءَ، یہاں سے امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل کا جواب ہے۔ انہوں نے کہا کہ استیلاء غلبہ حاصل ہوتا ہے قبضہ کرنے کے ساتھ۔ ہم کہتے ہیں کہ استیلاء غلبے کے لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ایک قبضہ، دوسرا یہ کہ قبضہ کرنے کے بعد اس کو جہاں جیسے چاہے منتقل کر سکے، اور یہاں پر جب وہ دارالحرم میں ہے ابھی اپنی مرضی سے جہاں چاہے منتقل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہاں کفار غلبہ ہے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ اگر کہیں یہ منتقل کرنا چاہے اس پہ قبضہ کر لے، اپنی مرضی وہاں نہیں چل سکتی۔ جب مرضی سے آگے پیچھے نہیں کر سکتے تو استیلاء کا ہمارا متحقق نہیں ہوا، جب استیلاء کا ہمارا متحقق نہیں ہوا تو قبضہ کیسے آئے گا پھر؟ اس لیے غلبے کے لیے دو چیزیں شرط ہیں، دو میں سے ایک تو پائی گئی ہے لیکن دوسری نقل کرنے والی صفت معدوم ہے، اس لیے قبضہ کامل نہیں ہے۔ جب قبضہ کامل نہیں ہے تو ملک بھی ثابت نہیں ہوگی۔ ثم قیل، یہاں سے بیان فرما رہے ہیں اگر ایک امام جہاد نے، امیر جہاد نے بغیر اجتہاد کی دارالحرم میں تقسیم کر دیا، اب کیا ہوگا؟ تقسیم ہوگا بھی یا نہیں ہوگا؟ کیا بنے گا اس کا؟ اس بارے میں علماء کا اختلاف ہوا ہے۔ امام محمد فرماتے ہیں یہ کراہت وہاں صرف کراہت تنزیہی ہے، کہ وہاں تقسیم کرنا مکروہ تنزیہی ہے، کر دیا تو ہو جائے گا، ملک آ جائے گی، لیکن شیخین مطلب ملک بھی نہیں آئے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تقسیم کرنے سے امام محمد کے نزدیک ملک آ جائے گی، صاحب شیخین کے نزدیک ملک نہیں آئے گی، تقسیم درست نہیں ہوگی، پھر سے دوبارہ یہاں آ کر تقسیم کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ باقی کراہت کی وجہ کیا ہے جو محمد نے بیان کی؟ کراہت کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو یہاں استیلاء قابل نہیں ہے، اس لیے تقسیم بطلان تقسیم کی دلیل راجح ہو گئی، لیکن چونکہ اس میں اختلاف تو ہوا ہے، بعضوں نے کہا وہاں تقسیم کرنا جائز ہے جیسے امام شافعی نے کہا، یا مجبوری بن جائے پھر بھی جائز ہے، تو اس کے عدم جواز کی بھی دلیل کامل نہیں ہے، اس لیے درمیان سے ہم ڈھونڈا، ہم نے کہا ناجائز تو نہیں ہے البتہ مکروہ ہے۔ سمجھ آگے بات؟ قال والرق والمقاتل في العسكر سواء، فرمایا کہ یہ جو دارالحرب کے اندر جو مسلمان لڑنے جائیں گے اور کچھ وہ بھی ہوں گے جو رد جو معاون ہوں گے، لڑیں گے نہیں، ڈیوٹیاں دیں گے، مثال کے طور پر جیسے غزوہ احد میں تھا، کچھ لوگ پہاڑوں پہ ڈیوٹیاں دے رہے تھے، ٹھیک ہے، یہ ایسی ہر جگہ میں ایسی ہوتا ہے نا، کچھ لوگ میدان میں لڑتے ہیں اور کچھ پیچھے پہرا دیتے تاکہ اور دشمن نہ آ جائے، یا اسلحہ وغیرہ دینے کے لیے، تو فرمایا کہ سب کو حصہ برابر ملے گا، کیونکہ ان سب نے
معاونین نے بھی اور مقاتلین نے بھی سرحدوں کو پار کیا ہے اسی جہاد کے لیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی سرحد پار کر گیا لڑنے کے لیے، لیکن وہاں جا کر مریض ہو گیا یا کچھ اور مسئلہ بن گیا، اس کو بھی برابر مال غنیمت ملے گا۔ وہ سب نے جو حدوں کو پار کیا ہے وہ کیا ہے، جہاد کے لیے کیا ہے۔ وَإِذَا لَحِقَهُمُ الْمَدَدُ فِي دَارِ الْحَرْبِ، اب ایسا ہوا کہ ایک لشکر پہلے لڑنے گیا ہوا تھا، اس نے لڑ لیا، لیکن مال غنیمت کو ابھی دارالاسلام کی طرف نہیں نکالا تھا کہ ایک لشکر اور آ گیا اور شریک ہوا ان میں، تو ان کو بھی مال غنیمت ملے گا، کیونکہ مال غنیمت دارالاسلام کی طرف آنے سے پہلے کسی کے ملک نہیں آتا ہے، ابھی پڑھا آپ نے، لہذا یہ لشکر پہلے وہاں پہنچ گیا ہے، اس لیے اس لشکر کے برابر کیا حصہ ملے گا۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کا ذکر نہیں ملے گا، کیونکہ ان کے ہاتھ و ملک ہر ایک کی پہلے آ چکی ہے، جیسا بھی بیان کیا ہم نے۔ تو جو بعد میں لشکر شامل ہوا ہے اس کو مال غنیمت سے حصہ نہیں ملے گا۔ ہاں اگر وہاں پر امام نے وہاں پر تقسیم کر دیا دارالحرم میں، یہ مال غنیمت کو بیچ دیا تھا، پھر بالاتفاق کسی کے ہاں بھی ان کو حصہ نہیں ملے گا، کیونکہ بیچنے کے ساتھ یا تقسیم کرنے کے ساتھ یا دارالاسلام کی طرف نکالنے کے ساتھ اب ان مجاہدین کا حق پختہ ہو چکا ہے جو پہلے سے موجود ہیں، اب بعد میں آنے والوں کو حصہ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ قال ولا حق لأهل سوق العسكر في الغنیمہ، اچھا وہاں پر کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو جہاد کے دوران بازار لگاتے ہیں، اسلحہ وغیرہ رکھتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں رکھتے ہیں تاکہ مجاہدین کے کام آئے، ہوتا ہے نا ایسے، ہر مجمع میں ہر اجتماع میں ایسے ہوتا ہے، آپ جہاں بھی جائے جلسے ہو، اجتماعات ہو یا میدان جہاد ہو، ضروریات ہر ایک ہوتی ہے نا، تو وہاں پھر کچھ مجاہدین کے ساتھ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنا تجارتی سامان لگاتے ہیں، کیا ان کو حق ملے گا مال غنیمت سے؟ تو فرمایا کہ ان کو حق نہیں ملے گا، مگر یہ کہ وہ بھی قتال کریں پھر ملے گا مال غنیمت۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول ہے کہ ان کو دیا جائے گا، تو ان کی دلیل یہ ہے کہ اصل میں الغنیمت لمن شہد الوقع، کہ مال غنیمت اس شخص کے لیے ہے جو میدان جہاد میں حاضر ہوا، اور یہ حاضر تو ہے اس لیے کو ملے گا۔ اور دوسری عقلی دلیل امام شافعی کی یہ ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو جہاد یہ معلن کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کی تعداد کو بڑھایا ہوا ہے، تو تکثیر سواد کی وجہ سے ان کو حصہ ملے گا۔ لیکن مولانا سے ہم محراب کی دلیل یہ ہے، ہم کہتے ہیں دیکھو سرحدوں کا پار کرنا جہاد کی نیت سے ہونا چاہیے، اور انہوں نے سرحدوں کو جو پار کیا ہے وہ قتال کی نیت سے نہیں کیا، وہ تجارت کی نیت سے ہے، تو لہذا جب سرحدوں کا عبور تجارت کی نیت سے ہے، اب مال غنیمت کے حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حقیقتاً جہاد میں حصہ لیں گے تو مال غنیمت ملے گا، ویسے ان کو مال غنیمت نہیں ملے گا۔ پھر بعد میں دیکھیں گے جو سوار ہوں گے ان کو 2 حصے ملیں گے، ایک گھوڑے کا ایک اپنا، اور جو پیدل ہوں گے ان کو ایک حصہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ وما رواہ موقوف علی عمر، باقی جو امام شافعی رحمہ اللہ نے دلیل پیش کی ہے کہ الغنیمۃ لمن شہد الوقع، ایک تو یہ حضرت عمر پر موقوف روایت ہے، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ روایت کا مطلب یہ ہے کہ مال غنیمت اس کو ملے گا جو جہاد میں حاضر ہوا قتال کے ارادہ سے، ویسے نہیں، اس لیے حدیث کا مطلب کچھ اور آپ اور سمجھے ہیں۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ لِلْإِمَامِ حَمُولَةٌ، اگر حاکم وقت جو ہے اس نے جہاد کر لیا، امیر جہاد نے، اب مال میں اکٹھا ہو گیا، اب لے کر آنا ہے دارالاسلام میں، لانے کے لیے سواریاں نہیں ہیں، اتنا سامان جمع ہو گیا کہ اس میں اتنے سواریاں جمع نہیں ہوئی کہ جن پر لاد کر لایا جا سکے، اب کیا کریں گے؟ پھر اس مال کو امیر جہاد مجاہدین پر تقسیم کر دے بطور امانت کے، اور کہے کہ اپنے اپنے سواریوں پر لے کر جاؤ، تقسیم نہیں ہوگا، یہ ان کو امانت پکڑائے کہ سواریاں ہمیں کم ہاتھ لگی ہیں، سامان زیادہ ہے، تمہاری اپنی سواریاں ہیں، ان پر لاد لو، ان پر لاد کر پھر جو ہے ان کو دارالاسلام میں لے آئے، وہاں لا کر پھر سارا سامان واپس لے کر پھر تقسیم کر دے۔ اس میں مجاہدین کی سواریوں پر سامان لادنے کے لیے ان کی رضامندی شرط ہے، تو فرمایا کہ رضامندی شرط نہیں لگائی گئی ہے،
ٹھیک ہے، بغیر رضامندی کے بھی ان کی سواریوں پر آپ لاد سکتے ہیں، لیکن جامع سیر صغیر کے اندر یہ ہے کہ نہیں، یہ ابتداءً اجارے کی شکل ہے، اس لیے اگر وہ چاہے رضامند ہوں گے تو لدوائیں گے، ورنہ نہیں لدوائیں گے۔ یہ بالکل ایسے جیسے آپ ایک بڑے جنگل کے اندر ہیں، وہاں پر ایک آپ کے ساتھی کے پاس کئی سواریاں ہیں اور آپ کے پاس ایک سواری تھی، آپ کے سواری کو آگ لگ گئی، کچھ بھی ہو گیا، آپ کی سواری جل گئی، اب آپ اپنا سامان دوسرے ساتھی کے سواری پر لادنا چاہتے ہیں تو رضامندی شرط ہے۔ یہاں بھی مجاہدین کی رضامندی شرط ہوگی، لیکن راجح قول ہے کہ رضامندی شرط نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ہم ان کی رضامندی کو دیکھیں گے تو پھر اگر وہ رضامند نہ ہوئے تو اس کا نقصان یہ ہوگا، سارا مال وہاں رہ جائے گا، تو اس لیے ان کی رضامندی نہ ہوگی تو یہ ضرر خاص ہوگا، ضرر خاص کو برداشت کر لیں گے ضرر عام سے بچنے کے لیے، اور کہیں گے نہیں، تمہارا دل چاہے نہ چاہے تمہیں لدنا ہوگا ہر حال میں اور لے کر جانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر مال غنیمت میں بہت سی سواریاں ہاتھ لگی ہیں تو پھر انہیں پر لادا جائے گا، یا بیت المال میں سواریاں موجود ہیں تو سواریاں وہ منگوائی جائیں گی، ان پر لدوایا جائے گا۔ دونوں آپشن نہ ہو تو پھر مجاہدین کی ذاتی سواریوں پر جانوروں کو لادا جائے گا۔ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْغَنَائِمِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فِي دَارِ الْحَرْبِ، اور فرمایا کہ یہ وہی بات ہے کہ مال غنیمت کو دار الحرم میں تقسیم سے پہلے بیچنا جائز نہیں ہے، کیونکہ تقسیم سے پہلے مجاہدین کی ملکیت نہیں آئی ہے دار الحرم میں، لیکن امام شافعی کی ملکیت آ چکی ہے، اس لیے ان کے یہاں بیچنا جائز ہے۔ وَمَّاتَ مِنَ الْغَانِمِينَ، بس یہیں تک رکھ لیں، زندگی باقی تو انشاءاللہ باقی پھر دیکھیں گے۔